جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کے بغیائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. وہی رب العالمین ہے، اسی کے لیے سب قسم کی تعریفات ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم دین کا تیسرا مرتبہ یا دین کا تیسرا درجہ احسان، یہ کیا مطلب، دین کا تیسرا مرتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے اور اس کی تفاصیل کیا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو اچھے سے؟ آ رہی ہے جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں، دین کا تیسرا مرتبہ سوال ہے کوشچن نمبر 42 کہ دین کا تیسرا مرتبہ یا درجہ یہ کیا ہے، یعنی کسے کہا جائے گا یا اس کے کیا لوازمات ہیں. جواب دیتے ہیں دین کا تیسرا مرتبہ درجہ احسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں پڑھا اور ہم نے ایمانیات کی تمام قسمیں پڑھ لی، 6 کی 6 قسمیں، اور اس کی تفاصیل ہم نے پڑھی. اب یہ دین کا ایک اہم درجہ، ایک اہم مرتبہ جو احسان ہے، اس احسان کے سلسلے میں یہاں سے آپ کے سامنے تفاصیل بیان کی جائے گی. سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ احسان کیا چیز ہے، احسان کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ ایک رکن ہے، یہ ایک اہم ترین رکن ہے، اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے. احسان کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے،
یہ احسان کا وہ معنی ہے جو حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے احسان اس بات کو کہیں گے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ گویا وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اتنی اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، تو کم از کم وہ ایسی عبادت کرے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم کیا پڑا کہ دین کا تیسرا مرتبہ احسان، جو ایک اہم ترین رکن ہے اسلام کا۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کی جائے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی تم اسے دیکھ، یعنی ہم اسے، اللہ رب العالمین، حدیث میں کیا آیا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی ہم اگر یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ایسے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنا تقوی یا اس انداز سے ہم عبادات نہیں کر پا رہے، ابھی ہماری عبادات کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں پیدا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک چھوٹا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس سے کم ترین درجے کا مرتبہ اس کا یہ بتایا کہ اگر تم ایسا نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تم کو ایسی فیلنگ نہیں ہے، تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز تو ذہن میں رکھو کہ تم عبادت ایسی کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقین ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو پرہیزگار ہے، فرما بردار ہے، اللہ رب العالمین کی عبادات اور اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی معصیت سے اور اس کی نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہیں، ایسے تقوی والے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا وَهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے، محسنون یعنی احسان کرنے والے۔ ٹھیک ہے، محسنون یعنی احسان کرنے والے، گویا یہاں پہ احسان کرنے والوں کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین انہیں دیکھ رہا ہے، یا وہ ایسی عبادت کر رہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اشارتاً اس بات کو ذکر کیا گیا، جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اے نبی آپ اللہ ہی پہ توکل رکھیے جو قادر ہے، رحیم ہے، جو آپ کو جس وقت کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیز نماز شروع کرنے کے بعد نمازیوں کے ساتھ آپ کی نسبت، آپ کی نشست برخاست کو یعنی جب آپ اختتام کرتے ہیں نماز، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کا اختتام کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، یعنی آپ سے غافل نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی عبادات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات سے واقف ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں عبادات کر رہا ہوں، دنیا کی تکلیفیں مجھ پہ، یعنی آزمائشیں، ظلم و ستم، تکالیف، دوسری چیزیں آ گئی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی صلہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری عبادات کسی بھی طور پہ ضائع نہیں ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اللہ رب مزید اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا انہ هو السمیع العلیم، اللہ نے کہا بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ یہاں اللہ نے کہا یراک حین تقوم، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، یعنی تقوم قیام کی حالت میں ہوتے ہو، جب تم
قیام کی حالت میں ہوتے ہو اور تم سجدے کرتے، یعنی نمازیوں کے ساتھ آپ سجدے وغیرہ کرتے یا اپنی نماز کا اختتام پہ پہنچتے ہیں، تو وہ تمام تر معاملات تکبیر تحریمہ سے لے کے تسلیم تک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے کیا ہے، واقف ہے۔ الغرض اللہ تو کسی چیز سے بھی اللہ رب العالمین کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ انسان تنہائیوں میں کرے، سمندروں کی تہ میں جا کے کوئی گناہ کرے یا کوئی نیکی کرے، تمام کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں، یہاں خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ یراک حین تقوم، اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ احسان کا معنی اس آیت کریمہ کے اندر بھی مفہومی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید کتاب اللہ کی دوسری آیت میں بیان کیا، وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور آپ کسی حال میں ہو اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، یعنی جب بھی تم اس کام کو سٹارٹ کرتے ہو، استفیضون فی، اللہ نے کہا استفیضون فی، جب تم اس کام کی ابتدا کرتے ہو یا اس کے اختتام تک پہنچتے ہو یا کسی کام کے درمیان میں ہوتے ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے کے معاملات ہو، عبادات کے معاملات ہو، نماز کے معاملات ہو، حج کے معاملات ہو، کسی بھی کام کو انجام دو، ہم کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی ہم اس سے باخبر ہے، ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ تو معلوم پڑا کہ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے احسان کے اس مفہوم کو، اس مطلب کو بیان کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث جبریل میں بیان کیا کہ اللہ رب احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو چیز واضح ہو گئی۔ ایک معنی احسان کا جس کو ہم لغوی طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے احسان کا لغوی طور پہ یا عام اصطلاح میں احسان کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ احسان کیا ہے، یا کوئی کہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیے اگر کسی کو بھی معلوم ہو تو۔ جی، کسی کو نہیں پتا؟ احسان کا مطلب لغوی طور پہ یا عام بول چال میں ہم احسان کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے فلاں پہ احسان کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت ایزی سا کوشچن ہے۔ نہیں پتا کسی کو جواب؟ احسان کا مطلب کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا؟ اگر ہم کہتے ہیں اردو سینٹنس میں کہ فلاں شخص نے فلاں کے اوپر احسان کیا ہے، تو اس احسان کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم نے اصطلاح شریعت میں اس کا ایک مفہوم سنا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عام بول چال میں جب ہم احسان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، کسی کے اوپر کسی کے ساتھ بھلائی کے معاملے کو انجام دینا۔ اب وہ بھلائی کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ احسان یہ ہے کہ انسان خوب بھلائیاں کرے، انسان خوب بھلائیاں کرے، یعنی کسی کے ساتھ اچھائیوں کے معاملات کو انجام دے اور برائیوں سے روکے، برائیوں سے کیا کرے؟ اجتناب، جیسے جس کو ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے وہ شخص جو احسان کرنے والا ہے وہ بندوں کے اوپر احسان کر سکتا ہے چند چیزوں کے ذریعے، جیسے مال ہے، ٹھیک ہے، اور علم ہے، جسم ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ احسان کے معاملات کو انجام دے سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے احسان کرنا، کوئی محتاج ہے، کسی کو مال کی حاجت ہے، اس وقت اس کو مال کی ضرورت ہے، آپ مال کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیتے ہیں،
تو گویا آپ نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک بھلائی کی، گویا آپ نے ایک احسان کا معاملہ انجام دیا. ٹھیک ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات سے بھی بیان کیا کہ جب تم کسی کو اپنے مال و دولت سے نوازتے ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ہے، یا قرضے کے طور پہ مال عطا کرتے ہو، تو اللہ نے بیان کیا کہ تم اس کو یعنی احسان نہ جتلاؤ، یا اس کو زبانی تکلیف نہ دو، اس کو تکلیفیں نہ دو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم نے دے دیا ہے تو اب اس کا صلہ کہاں ہے؟ اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ہے. اس کا اجر کا ہے، اللہ کے پاس ہے. اور تو اللہ رب العالمین کے پاس جب اس کا اجر و ثواب ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو ضائع نہ کرو. اگر تم احسان جتلاتے ہو یا زبانی کوئی تکلیف پہنچاتے ہو تو گویا تم نے کیا کیا، اس نیکی کو، اس اجر و ثواب کو، اس احسان کو تم نے کیا کیا، ضائع کر دیا، ختم کر دیا. اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز بہت بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طور پہ مالی طور پہ جو بھلائی کی جاتی ہے، مال کا خرچ کرنا جس میں صدقہ، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں داخل ہے. سب سے عمدہ مالی احسان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. یعنی ایک تو بھلائی کے طور پہ آپ کسی کو مال دیتے ہیں، اٹس اوکے، لیکن اسلام نے جو چیز ہم پہ فرض کی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. چنانچہ سب سے اہل علم نے جو چیز بیان کی ہے کہ مالی احسان میں زکوٰۃ سب سے کیا ہے، سب سے عمدہ چیز ہے، سب سے بہتر چیز ہے، بہترین چیز ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام اور اس کی عظیم ترین جو بنیادیں ہیں اس کے اندر داخل ہے، اس کا ایک اہم ترین رکن ہے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. انسان کا ایمان، انسان کا اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو مانین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے منکرین لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ان سے قتال کیا، ان سے لڑائی کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا کیا ہم ایسے لوگوں سے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ میں، یا ایک بکری دیتے تھے، اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتے تھے، اور اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے کیا کروں گا؟ قتال کروں گا. گویا معلوم پڑا کہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس کا منکر ہونا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں یا کسی ایسے معاملے کے سلسلے میں غفلت ہو جائے، مثال کسی بھی عبادت کے سلسلے میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی غفلت ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کا منکر ہوں، میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، تو گویا آپ نے اسلام کے ایک اہم ترین حصے کا، ایک اہم ترین رکن کا انکار کر دیا ہے، جو قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اسلام سے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے. تو معلوم کیا پڑا کہ مالی تعاون یا مالی بھلائی، مالی احسان یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کا اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی جائے، کسی کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس کے بغیر، یعنی زکوٰۃ کے بغیر، زکوٰۃ کو مانے بغیر، یا اسلام کے کسی بھی ایسے رکن کو مانے بغیر جس کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کو مانے بغیر انسان کا اسلام، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال ہے، سب سے محبوب ترین ارکان ہے جس کو اللہ نے ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو چیز بیان کی گئی، ایک تو مال ہے، دوسرا مرتبہ ہے. مرتبے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کے اوپر بھلائی کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ تو مرتبے کے حساب سے آپ اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو گورنمنٹ جاب پہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ مختلف قسم کے رتبے اور مختلف قسم کے عہدوں پہ جو لوگ موجود ہیں، اگر ان سے امت کو یا کسی مسلمان بھائی کو کسی طور پہ بھی فائدہ پہنچتا ہے، یا وہ اپنے مرتبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم و ملت کو یا اپنے مسلمان بھائیوں کو
اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کے کاموں کو نکال دیتے ہیں، تو گویا وہ اپنے مرتبے کے ذریعے سے ان کے ساتھ کیا کر رہے، احسان کا سلوک کر رہے، احسان کا معاملہ انجام دے رہے ہیں، چنانچہ یہ مرتبے کے اندر داخل احسان ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہنچ سرکاری آدمیوں تک ہوتی ہے، چنانچہ انسان اپنی بھلائی، رتبہ اور مرتبے کی شکل میں اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو کیا کرتا ہے، اپنے طور پہ اپنی سفارش کو ایسے لوگوں تک پیش کرتا ہے، اور جو ان کے پاس سفارش لے کے آئے ہیں ان کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ چنانچہ یہ مرتبے کا احسان ہے جو احسان کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے علمی احسان، علم کا ایک احسان ہوتا ہے۔ ایک شخص علمی ہے، علم والا ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، یا دنیا کا علم رکھنے والا ہے، یا کسی فیلڈ میں ماہر ہے۔ ہر ایک شخص، آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کئی ایسے، ہر ایک شخص عالم نہیں ملے گا، ہر ایک شخص انجینئر نہیں ملے گا، ہر ایک شخص ڈاکٹر نہیں ملے گا، ہر ایک شخص مزدور نہیں ملے گا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک صلاحیت، اپنی اپنی ایک کوالٹی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی ہے۔ چنانچہ اب یہاں پہ علمی طور پہ، چاہے وہ علم دنیاوی فیلڈ سے ہو، یعنی ڈاکٹر، انجینئر، یا اس قسم کی دوسری فیلڈز ہو جو دنیاوی فیلڈ سے ہو، یا دینی علوم کی فیلڈ سے ہو، دین سے تعلق رکھنے والے کسی فیلڈ سے ہو، ان تمام معاملات میں اس کا تعلق علم سے جڑ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے علم سے کسی پہ احسان کرتے ہیں، علمی احسان، جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، علمی احسان۔ اب علمی احسان کیا ہے؟ علمی احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے علم کو پھیلانا، علم کو بانٹنا، علم سے رہنمائی کرنا لوگوں کی۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے صلاح مشورہ لینے کے لیے، تو آپ اس کو اچھی صلاح دیتے ہیں، اپنے علم سے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کا علاج فلاں جگہ پہ اور اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ عالم ہیں، آپ کے پاس دین کو سمجھنے آتا ہے، قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں آتا ہے، کہ کوئی احادیث سمجھنے کے لیے آتا ہے، یا دینی کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے آتا ہے، کوئی مسئلے مسائل پوچھنے آتا ہے، آپ اس کی وضاحت کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق اس کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ علمی احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ علمی احسان، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کا احسان، علم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب علمی جو احسان ہے، اس کو عمومی اور خصوصی تمام محفلوں میں، تمام نشستوں میں، اور اس کی تعلیم کا سلسلہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ ہر جگہ انسان جہاں بیٹھا ہے اس کو موقع محل دیکھتے ہوئے لوگوں تک علم پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ مذاق میں بھی علم کی باتیں کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل دیکھ کے لوگوں کو علم کی دعوت دیتے، لوگوں کو علم سے سرفراز کرتے، نوازتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ ذہن و دماغ کو، یعنی لوگوں کے ذہن و دماغ کے معاملات، یعنی یہ سمجھ جائیے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ علم کی باتیں کرتے تاکہ لوگ بیزار ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ایک لوگوں کے فہم اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو، ان کی مجلسوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاملے کو انجام دیتے، اور اس کے مطابق لوگوں کو علم سے نوازتے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاقن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک علم پہنچا دیتے، جیسے وہ خاتون جو مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے اس سے کہا، مذاقیہ طور پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس نے کہا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مسجد سے روتے ہوئے جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی نے تو کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، میں نے کہا کہ پوری جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جنت میں لوگ جائیں گے وہ جوان ہوں گے، 30 اور 33 سال کی، یعنی 30 اور 40 کے بیچ میں ان کی ایج ہوگی، جس میں 33 سال زیادہ راجح قول ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے اس خاتون کو ایک علم دے دیا کہ جنت میں جانے کی جو ایج ہوگی وہ یہ ہوگی، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم مذاق میں علم پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے علمی احسان ہے۔
یہ علمی احسان ہے. اور اس سلسلے میں امت محمدیہ کے اوپر سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی جد و جہد میں دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علمی تحفہ ہے جو اللہ کے نبی سے ہوتے ہوئے, صحابہ سے ہوتے ہوئے, امت کے دوسرے علماء اور دوسرے فقہا سے ہوتے ہوئے, ایک محدثین کی جماعت سے ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے, جس کو ہم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سدھار رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ علمی احسان کسے کہیں گے؟ جی جی بات جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. تو اب یہاں تک کے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں, علم, مرتبے, مالی احسان اور دین میں احسان کسے کہتے, دین میں احسان کسے کہتے, ان چاروں چیزیں کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیجئے, ورنہ ہم چوتھی قسم جسمانی احسان کے سلسلے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے کوئی سوال نہیں ہے شاید. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ انمیوٹ ہو کے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جسمانی احسان, جسمانی احسان, ٹھیک ہے. جسمانی احسان کیا ہے؟ یہ یعنی جسمانی احسان آپ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے پڑھا ابھی مالی احسان ہو گیا, مرتبے کا احسان ہو گیا, مرتبے کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچانا, علم کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچانا. اب ہے جسمانی احسان, کہ جسمانی احسان جسم کے ذریعے کیسے کسی کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سواری کے سلسلے میں آدمی کی اعانت کرنا, اسے سواری پر سوار کرا دینا, یا اس کے لیے سواری پر اس کا سامان چڑھا دینا صدقہ ہے. یعنی کسی کا تعاون کرنا. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے, راستے میں آپ دیکھ رہے چل کے جا رہا ہے, آپ کی گاڑی پہ جگہ ہے, آپ نے اس کو بٹھا لی, چلو ہم آپ کو آگے تک لفٹ دے دیتے, آگے تک چھوڑ دیتے. تو یہ کیا ہے؟ جسمانی احسان ہے. گویا آپ نے اس اپنے جسم کے ذریعے, یعنی آپ اپنے جسم سے گاڑی چلا گئے, تو آپ نے کیا کیا, اس کی باڈی پہ بھی احسان کیا, کہ وہ پیدل جا رہا تھا, اس کے قدموں میں تکلیف ہوتی اور دوسری چیزیں ہوتی, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ آپ نے یہ صدقہ دیا, یہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے, کہ آپ نے اپنی سواری کے ذریعے کسی پہ احسان کیا. ایک آدمی جس کی تم اعانت کرتے ہو, اس کے ساتھ اس کا سامان لدا ہوا ہے, یعنی اس کا سامان موجود ہے, اور اس کو کیا کرتے آپ, اٹھا دیتے ہو, اس کے سامان کو اٹھانے میں اس کی مدد کر دیتے ہو, یا اسے راستہ بتا دیتے ہو, یا اسی جیسے دوسرے کاموں کے معاملات انجام دیتے ہو, تو یہ سب جسمانی احسان کے اندر داخل ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین واقعہ جو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے اور کئی دفعہ کلاسز کے اندر بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب ایک بڑھیا نے سنا, مکہ سے تھوڑا باہر وہ بڑھیا رہتی تھی, اس نے جب سنا کہ ایک شخص ہے جو جن کا نام محمد ہے, اور وہ لات اور عزا کا بطلان ثابت کرتے ہیں, اور معبود برحق یعنی اللہ رب العالمین کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور لات اور عزا کے منکر ہے, یعنی اس کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس نے کئی چیزیں اس کے سامنے آئی, اور اس نے کیا کیا, لات اور عزا کے سامنے جا کے دعائیں کی کہ محمد نامی جو شخص ہے, ہاشمی قبیلے کا ہے, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے, اس کو تباہ کر دیا جائے. اور وہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور سوچا کہ چلو اب میں نے دعا کر دی ہے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا, اب کوئی عذاب آئے گا, کوئی مختلف قسم کے معاملات ہوں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا. وہ بڑھیا اسی چیز میں منتظر تھی, لیکن کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی اور اس کو کوئی ایسی خبر نہیں ملی. چنانچہ کچھ دنوں بعد اس نے سوچا کہ اس تکلیف کے ساتھ میں مکہ کے پاس نہیں رہ سکتی, بلکہ میں مکہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلی جاؤں گی. تو وہ اپنے سامان وغیرہ کو باندھ کے بیٹھی تھی کہ کوئی مزدور مل جائے اور میں اس کے اپنے سامان کو کچھ دور تک اس سے اٹھوا لوں, تاکہ کیا ہے, یہ زیادہ سامان ہے, میں نہیں اٹھا پاؤں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا اماں کوئی کام ہے, کوئی معاملہ ہے؟
تو اس نے بتایا کہ یہ سامان ہے، اس کو اٹھا کے لے جانا ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامان کو اٹھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلنے لگے. اللہ کے نبی تھوڑے آگے تھے اور بڑھیا تھوڑی پیچھے پیچھے چلنے لگی. اور وہ بوڑھی خاتون یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بڑا معصوم سا بچہ ہے، یہ معصوم سا نوجوان ہے، انہیں کچھ سمجھتا نہیں ہے، یعنی بہت بھولے بھالے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے اس زمانے میں کوئی مدد نہیں کیا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بہت معصوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ معصوم سے ہو، میں مفہومی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ہم سب واقعہ سنے ہوئے. تو کہا کہ میں آپ کو چند نصیحت کرتی ہوں کہ ایک شخص ہے ہاشمی گھرانے کا، جس کا نام محمد ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ لات و عزا کی تذلیل کرتا ہے اور اس قسم کے معاملات انجام دیتا ہے. تو اس سے تم بچ کے رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے نزدیک نہیں جانا، اس کی باتوں کو نہیں سننا. تمام تر باتیں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے سامنے ہی بیان کی. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے اس بوجھ کو، ان کے اس سامان کو اٹھائے رکھا اور ان کی منزل تک ان کو پہنچایا. اور اس کے بعد جب اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اس کی کتنی قیمت میں ادا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی کیا قیمت ادا کرو گے، کوئی معمولی سا کام تھا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید اسی طور پہ جس طور پہ رستے بھر اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھی اس بوڑھی خاتون نے، اس کے بعد اللہ کے نبی سے اسی انداز میں وہ نصیحت کرنے لگی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کے سلسلے میں آپ یہ بات کر رہی ہے، میرا ہی نام محمد ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب انہوں نے جان لیا کہ یہی محمد ہے، اور انہوں نے اتنے اچھے انداز سے میری تمام باتیں سنی، حالانکہ میں ان کے خلاف بات کر رہی تھی اور تمام چیزیں، اور یہاں تک میرا سامان بھی انہوں نے چھوڑ دیا، تو جب یہ محمد ہے تو میں ان کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کے معاملے کو انجام دیا، بھلائی کے معاملے کو انجام دیا، اپنے اخلاق کے ساتھ ان کو دین کا ایک اہم رکن احسان، یعنی احسان کی تصویر دکھا دی. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے وہ بوڑھی اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی. تو ایسے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کیا کہ تم اپنی سواریوں کے ذریعے سے کیا کرو، اگر جگہ ہے یا موقع ہے تو لوگوں کو اگر بٹھا لیتے ہو، مدد کر دیتے ہو، راستہ دکھا دیتے ہو، یا اس قسم کے دوسرے کام انجام دیتے ہو، تو یہ سب صدقے میں داخل ہے. گویا یہ بھلائی کے کام ہے، احسان کے کام ہے، جس کو ہم جسمانی احسان کے اندر داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں احسان، یہ ایک منٹ پہلے جسمانی سلسلے میں ایک بات اور میں آپ سے بیان کر دوں، اس کے بعد عبادت کے سلسلے میں ایک دو باتیں بیان کر کے انشاءاللہ وقت بھی ختم ہونے پہ ہے، اور حدیث جبریل کا بھی مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں، کیونکہ احسان کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس میں احسان کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی اگر وقت باقی رہا تو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں احسان سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ مالی احسان ہو، جسمانی احسان ہو، مرتبے کا احسان ہو، یا علمی احسان ہو. اب عبادت میں جو احسان ہے، جہاں تک تعلق ہے کہ عبادت کا احسان، عبادت میں احسان کی بات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. بندے کی ایسی عبادت میں عبادت کے اندر خشوع خضوع، یا اس کی طلب کا شوق و ذوق، یا اس کو سیکھنے کے سلسلے میں جستجو، یہ تمام چیزیں اس کو اس چیز میں مدد کرنے والی ہے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار کرنا، یہ تمام چیزیں اس عبادت کے اندر احسان کو پیدا کرنے کے لیے تعاون اور معاون چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ایسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو کہ اسے محبوب ہے. یعنی ایک بندہ جب عبادت کے لیے جاتا ہے تو عبادت طلب سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ احساسات جڑے ہوئے ہیں، اس کی فیلنگز اور اس کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پس وہ اللہ کی عبادتوں کو یوں انجام دیتا ہے کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی جب اس قسم کی کیفیات ہوگی تو گویا یہ محسوس ہوگا کہ گویا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ رب العالمین اگر وہ اس چیز کو نہیں پیدا کر پاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کم از کم وہ اتنا خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت اچھے ڈھنگ سے کرے، کیونکہ اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے
کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، ہم میں سے کوئی شخص اسے نہیں پہچانتا تھا، یعنی نیا آدمی تھا، مکہ میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اس نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنے سے ملا دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو کیا کیا، ملا دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ہتھیلیوں کو کانوں پر رکھ لیا، یعنی اپنے ہتھیلیوں کو اپنے کانوں پہ رکھا اور پوچھا اے محمد مجھے اسلام کے سلسلے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے محمد مجھے اسلام کے سلسلے میں بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں اس کے سامنے بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ اس نے کیا کہا، صدقتا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے درست کہا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے سوال کی تائید بھی کرتا ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کا جواب نہیں معلوم ہے، اور تائید کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے جواب معلوم ہے، گویا اسی لیے حضرت عمر نے تعجب کیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب پانے کے بعد تائید کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے سے جواب معلوم تھا، تو جب جواب پہلے سے معلوم تھا سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو گویا حضرت جبریل حضرت عمر بن خطاب نے اس سلسلے میں کہا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تائید بھی کرتا ہے۔ کہا مجھے ایمان کے سلسلے میں بتاؤ، اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے ایمان کے سلسلے میں بتاؤ۔ آپ نے کہا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ ایمان کی تفاصیل پچھلے سوال میں ہم نے پڑھی کہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اور کس انداز سے پڑھی، پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، تقریباً 2 مہینوں سے ہم اس کو پڑھ رہے تھے ایک ہی سوال کو، تو معلوم پڑا کہ ایمان کی یہ 6 قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر، حدیث جبریل کے اندر بیان کی۔ اس کے بعد کہا کہ اس نے کہا کہ آپ نے درست کہا، آپ نے صحیح کہا۔ کہتے ہیں مجھے احسان کے سلسلے میں بتاؤ، اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے سلسلے میں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ کہا مجھے قیامت کے سلسلے میں بتاؤ، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانتا ہے، پوچھنے والے سے زیادہ جانکاری نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیوں کے سلسلے میں، اس کی علامت کے سلسلے میں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکہ پیدا کرنے لگیں گی اور تم ننگے پیر، ننگے جسم، محتاجوں، نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ جو ننگے پیر، ننگے جسم رہنے والے، بکری کو چرانے والے لوگ ہیں، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں مقابلہ بھی کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور ہم دیر تک وہی رہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور جن باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ تو جو سوال کر رہا ہے اس کو معلوم ہے، یعنی انہی کے ذریعے مجھ تک علم آتا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ حدیث جبریل کے اندر بھی احسان کا مطلب بیان کیا گیا اور واضح طور پہ بات رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اس میں مزید ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے اس حدیث کو پھر سے۔ ابھی بتائیے بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی آ گئی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، اگر ہو تو بتائیے، پھر میں چالو کرتا ہوں کلاس، کیونکہ ختم ہونے والی ہے کلاس۔